آج میں اور آپ اللہ کے گھر میں جمع ہیں اور آج کا جو میرا موضوع سخن ہے جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پہ کچھ باتیں آپ سے عرض کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل میں پیدا ہوئے۔ آپ نے 156 سال یا 175 سال آپ نے عمر پائی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے 2 بیٹے دیے۔ ایک بیٹا کعبے کا امام بنا اور دوسرا بیٹا بیت المقدس کا امام بنا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 87 سال کی عمر میں یہ بیٹا اسماعیل نصیب ہوا، اور حضرت اسحاق علیہ السلام جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 100 سال عمر تھی تو آپ کی ولادت ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، اور اللہ نے دیکھیے یہ اللہ کی عادت ہے، اللہ جس کو جتنا بڑا مقام دیتا ہے پھر اس کو آزمائش کی اتنی بڑی راہ سے بھی گزارتا ہے۔ یاری تیری سونا پر ازمائشاں تیریاں اگ، سونا پر کھیا جاوندائے نال اگاں دے لگ۔ انسان فطری طور پہ 4 چیزوں سے محبت کرتا ہے، مانوس ہوتا ہے: وطن، اولاد، مال اور جان۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ 4 فطری محبتیں اللہ کی راہ میں قربان کی۔ وطن کی محبت فطری محبت ہے، وطن چھوڑنا آسان نہیں ہے۔ آپ بالکل شہر سے ہٹ کے یہاں 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ بیٹھے ہیں، آپ کو یہاں سے عارضی رہائش علی پور، لاہور، اسلام آباد لے جانی ہو تو آسان نہیں ہوگا، مشکل ہوگا، کیونکہ جہاں انسان نے جنم لیا ہو اس کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ورقہ بن نوفل کے پاس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے آئی نا، تو ورقہ بن نوفل نے 3 باتیں کی کہ یہ قوم آپ کی تکذیب کرے گی اور یہ قوم آپ کو اذیت بھی دے گی۔ حضور نے ان دونوں باتوں میں کسی ایک بات کا بھی آگے سے کوئی جواب، کوئی بات نہیں کی، خاموش رہے۔ لیکن جب ورقہ بن نوفل نے یہ کہا تھا نا کہ یہ ہجرت پہ آپ کو مجبور کریں گے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کیا مجھے مکہ چھوڑنے پہ مجبور کیا جائے گا؟ کہا ہاں۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے الوداع ہوئے اور مکہ کے شجر و حجر کو دیکھا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرمایا مکہ میں تجھے کبھی بھی نہ چھوڑتا، تو بڑا مبارک شہر ہے، مجھے بڑا محبوب ہے، اگر یہ لوگ مجھے ہجرت کرنے پہ مجبور نہ کرتے۔ جب حضور نے ہجرت کی تو حضور کی آرزو تھی کہ میں بیت اللہ میں اللہ کے حضور اپنی نیاز مندیاں پیش کروں۔ عثمان بن طلحہ کو کہا کہ مجھے چابی دو، تو انکار کر دیا کہ آپ کو چابی نہیں دوں گا۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ چابی میرے پاس ہوگی، تو کہا یہ باتیں ہی ہیں صرف۔ خیر حضور مکہ سے رخصت ہوئے، مدینہ آ گئے، اور پھر حضور 10,000 کا لشکر لے کے، تھوڑی سی آواز کم رکھیں ہم سب، جب مکہ فاتح بن کے تشریف لائے تھے تو ابو سفیان نے عرض کیا کہ مہربانی فرمائے، تو فرمایا من داخلہ دار ابی سفیان فہو آمن، جو تیرے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو امان دی جائے گی۔ عرض کی گھر چھوٹا ہے، فرمایا جو کنڈیاں بند کر لے، ہتھیار پھینک دے، اس کو بھی امان دی جائے گی۔ اور حضور جب فاتح بن کے آیا، فاتحین کو پڑھ کے دیکھ لیجئے، نیپولین بہت بڑا فاتح ہے، یہ جب فاتح بن کے آتا تھا تو بستیاں اجاڑ دیتا تھا۔ میرے کریم آقا جب فاتح بن کے آئے، راوی لکھتا ہے حضور اس انکساری سے مکہ میں داخل ہوئے کہ حضور کی پیشانی اونٹ کی کوہان کے ساتھ لگی ہوئی تھی، اور جب مکہ میں داخل ہوئے تو دشمن تو سامنے کھڑے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس دن معافی کا اعلان کیا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن کوئی مواخذہ نہیں۔ فرمایا میں تم سے وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا، فرمایا جاؤ میں محمد تم سب کو معاف کرتا ہوں۔
عثمان بن طلحہ کو بلایا گیا، فرمایا بلا کے لاؤ، کانپ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا میں نے کہا تھا ایک وقت آئے گا کہ یہ چابی میرے پاس ہوگی۔ حضور نے چابی لی، اللہ کے حضور اپنی نیاز مندیاں پیش کی، اور کعبے کا کلید بردار بننا یہ اعزاز لوگ سمجھتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر کی بھی آرزو تھی، حضرت عمر فاروق دیگر اصحاب کی بھی آرزو تھی کہ یہ نوکری ہمیں ملے، لیکن حضور جب باہر تشریف لائے عثمان بن طلحہ کو چابی دی اور فرمایا یہ آپ کے پاس ہی رہے گی، اور آج تک عثمان بن طلحہ کی نسل کے پاس وہ چابی موجود ہے۔ تو مکہ جب حضور چھوڑ رہے تھے، مکہ سے رخصت ہو رہے تھے، تو آنکھوں میں آنسو تھے، شجر و حجر کو دیکھا، محبت بری نگاہوں سے دیکھ کے کہا کہ کبھی بھی نہ چھوڑتا اگر یہ مجھے یہاں سے جانے پہ مجبور نہ کرتے۔ آپ صحابہ کو پڑھیے، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صدیق اکبر رو رو کے بیمار ہو گئے تھے۔ بلال تو دکھی اشعار پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ یا اللہ ہمیں ایک رات دے دے، ہم مکہ میں گزار آئیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے عرض کیا، حضور بلال تو رو رو کے بیمار ہو گئے ہیں۔ تو میرے نبی نے یوں ہاتھ اٹھا لیے، کہا اللہ میں محمد دعا کرتا ہوں کہ جس طرح تو نے ہمارے دلوں میں مکے کی محبت ڈالی ہے نا، اللہ 2 گنا زیادہ مدینے کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے۔ اچھا، مکہ سے ایک شخص آیا تو حضور فرماتے صاحب ذرا مکے کے حالات کو بیان کرو، اور وہ مکے کے حالات بیان کرنے لگا تو حضور کی آنکھیں برسنے لگیں۔ فرمایا صاحب تو نے تو ہمارا اشتیاق بڑھا دیا ہے۔ وطن کی محبت یہ فطری محبت ہے اور اچھی فطرت کی نشانی ہے، اور صحابہ کی سب سے بڑی جو قربانی ہے نا دوست، وہ ہجرت ہے۔ مکہ چھوڑنا آسان نہیں تھا، اور سنتے چلیے گا، وطن کی محبت اگر آپ نے پوچھنی ہو تو اپنے بیٹوں سے پوچھو، اپنے بھائیوں سے پوچھو، جو ہمارے سے یہاں سے ہزاروں میل دور رزق حلال کی تلاش میں دیار غیر میں ہے، آپ ان سے پوچھو کہ وطن کی محبت کتنا تڑپاتی ہے۔ ہماری خوشیاں خریدنے گئے نا، میرا ایک دوست ہے، میں نے کہا واپس آ جاؤ یار، بڑے سال ہو گئے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ بس ایک تو بات اس نے یہ کی، وہ کہتا ہے میں اکیلا یہاں، مجھے بھی پتہ ہے میں بڑی محنت کرتا ہوں، 8 نہیں 18 گھنٹے کام کرتا ہوں، لیکن یہاں میں ہوں تو بڑی مشکل میں، لیکن میرے پیش نظر میرے 8 بہن بھائی ہیں، میرے بوڑھے والدین ہیں، انہیں اچھا کھانا مل جاتا ہے، اچھا لباس مل جاتا ہے، اچھی تعلیم مل جاتی ہے، اور اچھا گھر ہے، تو معاشرے میں ایک مقام اور رشتہ داروں میں ایک اچھی پہچان بھی ہے۔ تو کہا کوئی بات نہیں یار، قربانی تو دینی پڑتی ہے۔ تو میری وجہ سے گھر کے 8 افراد اچھی خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ میری بات اگر کسی کو بری نہ لگے تو میں عرض کرتا چلوں، وہ جو پردیس میں بیٹھا ہے نا، اسے یہاں جتنے لوگ ہیں اس کے ساتھ جو جڑے ہوئے رشتے ہیں ساروں کی فکر ہے، لیکن میرا سوال ہے یار ہمیں کیوں نہیں اس کی فکر ہوتی؟ کبھی زمانہ تھا 10-15 ہزار میں گو کہ بمشکل گزارا ہوتا تھا، تو اب 1 لاکھ میں بھی گزارا نہیں ہو رہا۔ 25 تاریخ آتی نہیں تو گھر والے کال کر دے پیسے ختم ہو گئے، پیسے بھیج دو۔ ہمارا کہنا ہے کہ تھوڑی سی عیاشیاں کم کرنی ہوگی، یعنی کہ یہ جو فضولیات ہیں نا، یہ جو ویسے ہی ہم نے اپنے خرچے بڑھا لی، یہ کم کرنے ہوں گے۔ میرا کہنا یار یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ یار پردیس کے دھکے بڑے تلخ ہوتے ہیں، یہ وہاں اچھے کپڑے نہیں پہنتے، اچھی گاڑیوں میں نہیں گھومتے، یہاں آ کے گھومتے ہیں، اچھے کپڑے یہاں پہنتے ہیں، وہاں تو ان کے پاس بیچاروں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، سونے کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ تو ہمارا کہنا ہے کہ یار ہمیں کوئی فیصلہ کرنا چاہیے کہ بیٹے کو، بھائی کو ساری زندگی پردیس میں نہیں رہنا، 10 سال بعد واپس آئے۔ فیصلہ تب ہوگا جب اس کے لیے ہم نے کچھ بچا کے رکھا ہوگا۔ جب 25 تاریخ تک سب کھا لیا ہوگا تو پھر اس نے فیصلہ کیا کرنا ہے؟ میرا وہ دوست، میں نے اسی سے کہا کہ یار واپس آ جاؤ، وہ کہتا ہے مولانا پہلے بہنیں جوان ہوئیں، تعلیم، پھر جوان ہوئی تو ان کی شادیاں، تو خیال تھا کہ اب واپس آ جاؤں گا، لیکن وہ کہتا ہے پتہ ہی نہیں چلا بیٹیاں بھی جوان ہو گئی، اب مجھے 2-4 سال اور لگانے ہوں گے۔ اور اب یہ جو پردیس میں ہوتے ہیں نا، ان سے جب بھی بات کو کہتا ہے یہ میرا آخری چکر ہے، ان کا آخری چکر ختم نہیں ہوتا، اور یہ واپس اس وقت آتے ہیں جب یہ بالکل نکارہ ہوتے ہیں، کام کے قابل نہیں رہتے، ہوتا بیچارہ ان پڑھ ہے، یہ ہماری خوشیاں خریدنے کے لیے ہزاروں میل دور چلے گئے۔ لیکن ستم یہ ہے، ظلم یہ ہے، زیادتی یہ ہے، جب یہ 40 سال بعد نکارہ ہو کے آتے ہیں نا، تو یقین جانو گھر والے بھی قبول نہیں کرتے،
یہ بہن بھائی بھی نہیں قبول کرتے. اور یہ جملہ میں کہتا ہوں یہ زبان کس طرح زبان پہ یہ جملہ آ جاتا ہے کہ تو ساڑھے واسطے کیتا کی ہے. یہ کم قربانی کی تمہاری خاطر پردیس کے دھکے کھائیں, یہ کم قربانی ہے یار, تمہیں یہاں اچھی لباس, اچھی غذا, اچھا گھر, کیا کچھ نہیں ملا یار. لیکن جب یہ آتا ہے نا 30 سال بعد واپس, تو چھوٹی سی دکان بنا کے بیٹھ جاتا ہے اور آتے جاتے لوگوں کو کہانیاں سناتا ہے کہ میں نے ان کے لیے یہ بھی کیا, ان کے لیے یہ بھی کیا, ان کے لیے میں نے یہ بھی کیا, اور آج کوئی میری بات نہیں سنتا, آج میرے پاس کوئی نہیں بیٹھتا. تو کہاں سے اٹھا کے کہاں تک لانے والا آج زندگی کے میلے میں تنہا ہو گیا. اچھا, ہمیں کچھ لوگ ملتے ہیں, یہ بھی بڑی تلخ بات ہے. ہم کبھی پوچھیں نا کسی سے, بھائی جان آپ کیا کام کرتے ہیں, تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں جی 3 بھرا باہر ہوندے نے, یورپ ہوندے نے. بھائی یہ تو سوال ہی نہیں کیا گیا کہ آپ کتنے بھائی ہو. اگر تو یہ سوال ہوتا کہ آپ سمیت اور کتنے بھائی ہیں, تو پھر تو بتاتے نا 3 باہر ہوتے ہیں اور ایک میں یہاں ہوں, یا ایک چھوٹا بھی یہاں ہے. یہ تو سوال ہی نہیں کیا آپ سے کہ آپ کتنے بھائی ہو. آپ سے تو یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کام کیا کرتے ہو. جو سوال ہے اس کا جواب دو نا. کھیتی باڑی کرتے ہو, مستری کے پیچھے دابڑے اٹھاتے ہو, کسی فیکٹری میں کام کرتے ہو, یہ جواب ہونا چاہیے تھا نا. لیکن جواب کیا آتا ہے 3 بھرا باہر نے. اس کا کہنا یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کماتے وہ ہیں اور یہاں اجاڑتا میں ہوں. یہی مطلب ہوتا ہے نا. 3 بھرا باہر نے, اور فخر سے بتاتا ہے. اور میں پردیسی بھائیوں سے بھی یہ بات اکثر کرتا ہوں, میری باتیں یہ سنتے ہیں سوشل میڈیا پہ, میں کہتا ہوں یار تھوڑے سے سیانے ہمیں بھی ہونا ہوگا. جو بنیادی ضروریات ہیں وہ پوری کرو. انہیں زندگی میں جو خوشیاں چاہیے وہ بھی خریدو ان کے, لیکن فضول خرچی پہ نہ پیسہ خرچ کرو. آنے والے کل میں تمہارے لیے مشکلات سامنے آئیں گی. یہی قبول نہیں کریں گے آپ کو. ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے اپنے لیے بھی تو کچھ کرنا ہے نا, آنے والے کل کے لیے بھی تو کچھ بنانا ہے نا. تو کچھ تلخ باتیں ہیں, ناراض نہ ہوئیے گا. تو وطن کی محبت بہت بڑی دولت ہے. وطن چھوڑنا آسان نہیں ہے, لیکن چھوڑ دیا یار ہماری خوشیوں کی خاطر, تو یہ فطری محبت ہے. بات اللہ کے خلیل کی ہے, ابراہیم علیہ السلام کی. بابل میں پیدا ہوئے اور 16 سال کی عمر یا 26 سال کی عمر میں توحید کا پیغام بلند ہوا. دنیا میں 4 بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی, 2 مسلمان اور 2 کافر. حضرت سلیمان علیہ السلام, سید ذوالقرنین, انہوں نے پوری دنیا میں حکومت کی, اور 2 کافر, ایک بخت نصر اور دوسرا نمرود بن کنعان. یہ بڑا ظالم جابر حکمران تھا. یہ لوگوں کو اپنے دربار میں بلاتا, اپنی پوجا کرواتا تھا اور لوگوں سے کہتا کہ تمہارا رب کون ہے. لوگ آگے سے جواب دیتے تو ہمارا رب ہے, خوش ہوتا اور ان کے کاسے میں کچھ نہ کچھ ڈال دیتا. ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے, آپ سے بھی کہا گیا کون ہے تمہارا رب. فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے. اب پہلی بار دربار میں یہ کسی نے بات کی تو کہا یہ کون سا مشکل کام ہے. ایک شخص کو جو ہے وہ عمر قید تھی, اس کو نکالا, اس کو ذبح کر دیا, اور ایک بیچارے کو چھوڑ دیا, ایک کو مار دیا, ایک کو چھوڑ دیا. وہ کہتا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. یہ کوئی جواب تو نہیں تھا نا, بے ڈنگا سا جواب تھا, لیکن آپ نے اس پہ بحث نہیں کی. آپ فرماتے ہیں میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے. تو رب ہے تو مشرق سے جو ہے نا وہ نکال, مغرب سے نکال اور مشرق میں غروب کر. تو پھر فبہت الذی کفر, مبہوت ہو گیا, جواب لاجواب ہوا. تو آپ کو جو ہے نا اس نے واپس بھیج دیا. تو راستے میں ریت لے کے گئے تو وہ گندم بن گئی. تو اللہ کا آپ نے شکر ادا کیا. تو آپ کا چچا تھا آزر جو ہے وہ ایک دن وہ بت تراش بھی تھا اور بت فروش بھی تھا. کہا کہ چلو میرے ساتھ بت بیچنے کے لیے بازار. آپ نے رسی اس کے گلے میں ڈالی اور اس کو گھسیٹتے ہوئے لے آئے, پانی میں غوطے دینے لگے. کہا اس کو خریدیں گے جو کسی کو نہ نفع دے سکتا ہے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے. یار جو منہ سے مکھی اڑانے کی بھی طاقت نہیں رکھتی, اس قوم نے اس کی بھی پوجا کی. کہا اس کے آگے جو نا اس کی پوجا کرتے ہو, کون اسے خریدے گا جو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. ابراہیم علیہ السلام, یہ لوگ میلے میں جایا کرتے تھے اور ایک تہوار ہوتا تھا جس میں سارے لوگ جمع ہوتے اور انواع و اقسام کی جو مٹھائیاں تھیں وہ اپنے بتوں کے سامنے رکھتے اور واپس آ کے وہاں سے آ کے برکت کے لیے وہ تبرک اٹھاتے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں ان کا علاج کر لوں گا. جب یہ چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے کسی کا ہاتھ, کسی کا پاؤں, کسی کا سر کاٹ دیا
اور کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا اور خود گھر تشریف لے آئے. انتظار کرنے لگے, انہیں پتا تھا کہ یہ مجھے بلائیں گے. جب وہ آئے تو اپنے بتوں کا وہ حشر دیکھا تو کہا کہ یہ کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ اس طرح کیا؟ تو ایک نے کہا میں نے سنا ہے کسی شخص کو ان کے بارے میں بات کرتے. کہا بلایا جائے. کہا ابراہیم یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ آپ نے یہ حشر کیا ہے؟ فرمایا اس سے پوچھو جس کے کندھے پہ کلہاڑا ہے. اللہ اکبر. کہا ابراہیم تو جانتا ہے, یہ قرآن کے دامن میں سارا واقعہ موجود ہے, تو جانتا ہے یہ تو بولتے ہی نہیں. تو وہاں ابراہیم علیہ السلام افسوس ہے تمہارے اوپر, اس کی پوجا کرتے ہو جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو پھر انہوں نے کہا اگر اپنے خداؤں کی کچھ مدد کر سکتے تو مدد کرو. ایک حویلی میں آگ جلائی گئی اور وہاں 3 ماہ تک وہ اس میں لکڑیاں ڈالی گئیں اور وہ الاؤ اتنے اس کے شعلے اتنے بھڑکے کہ جو پاس سے پرندہ گزرتا وہ بھی جل کے خاک ہو جاتا. تو یہ جو چھپکلی ہے نا یہ پھونکے مارتی تھی. اس کے بارے میں حکم ہے کہ اس کو پہلی بار میں اگر آپ نیزہ مارو گے تو ثواب زیادہ ملے گا. تو خیر یہ پھونکے مارتی وہ ایک پرندہ جو چڑیا تھی, اس نے اپنی ہم جولیوں سے کہا چلو اس آگ کو بجھانے کے لیے. کہا کیسی بات کر رہی ہو, وہاں تو قریب کوئی جائے تو وہ جل کے خاک ہو جاتا ہے اور ہمارے منہ میں پانی کی ایک بوند ان ننھی چونچوں میں آئے گا کیا؟ کہا جانتی ہوں یہ تھوڑے سے قطرے اس بھڑکتی ہوئی آگ کو بجھا تو نہیں سکتے, لیکن ہم ابراہیم علیہ السلام کے وفاداروں میں اپنا نام تو لکھا سکتے ہیں. اللہ اکبر. تو وہ ننھے پرندے پانی لے کر کے اس آگ کی طرف بڑھے اور ادھر اللہ کا حکم بھی آ گیا کہ آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتیوں والی ہو جا میرے ابراہیم پہ. تو وہ کہتے میں نے تمہیں کہا تھا نا, دیکھو ابھی ایک پانی کا قطرہ اس میں ڈالا تو آگ بجھ گئی ہے. اسی طرح ہم بھی کہتے ہیں بھائی یہ دعویٰ کوئی نہیں کہ ہم بہت سارا کام کریں گے, یہ کام بھی ہم کر لیں گے. دعویٰ کوئی نہیں کرنا چاہیے, لیکن یہ پیش نظر تو بات ہو, اس چڑیا کی بات سے ہم روشنی لیں گے. یار ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ان راہوں سے کچھ کانٹے تو کم کریں گے, اپنے حصے کا کچھ نہ کچھ کام تو کر کے دنیا سے جائیں گے, رب کو منہ دکھانے کے تو قابل ہو سکیں گے. تو ابراہیم علیہ السلام نے وطن چھوڑا اور جان کی بھی قربانی دی. وطن بابل سے مصر, مصر سے فلسطین اور فلسطین سے پھر آج جہاں اللہ کا گھر کعبۃ اللہ ہے, اس جگہ کو آ کے ابراہیم علیہ السلام نے آباد کیا. آپ نے وطن کی قربانی دی, آپ نے جان کی قربانی دی. فطری محبتوں میں ایک محبت ہے مال, جو محنت سے کمایا جاتا ہے. وہ خرچ کرنا آسان ہے؟ مشکل ہے بھائی. ابراہیم علیہ السلام نے, آپ کے پاس بہت سارا مال و متاع تھا, آپ کے پاس بہت سارے اونٹ تھے, بہت ساری گائیں تھیں, بہت ساری بکریاں تھیں, بہت سارے خادم تھے. تو اللہ نے فرشتوں میں اپنے خلیل کا تذکرہ کیا کہ میرا ابراہیم میرا خلیل ہے. تو فرشتوں نے کہا اتنا کچھ ہے تو پھر خلیل تو ہوگا نا. تو کہا جاؤ امتحان لے آؤ. فرشتہ بشکل انسانی جو ہے وہ زمین میں آیا, زمین پہ اترا اور اس نے آ کر کے نغمہ چھیڑا, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ دل نشین لہجہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اس آواز کی طرف لپکے. محب کی آرزو ہوتی ہے کہ کوئی اس کے محبوب کا تذکرہ چھیڑے. میاں صاحب فرماتے نا جو کوئی کسے دا عاشق ہوئے اسے دی گل کردا. یہ محب کی آرزو ہوتی ہے. امام شافعی فرماتے ہیں نا کہ میرے محبوب کا تذکرہ چھیڑو. یہ ایسی کستوری ہے جو چھوڑو گے خوشبو پھیلتی جائے گی. اور شاہ مہدی فرماتے ہیں کہ آقا کا نام سن کے جس کے کلیجے میں ٹھنڈ نہ پڑے سمجھ لو کہ اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہو سکتا. میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے, ہم کو تو مدینے والے کا ایک نام سہارا دیتا ہے. یہ محب کی آرزو ہوتی ہے. وہ مجنو تھا نا, ریت پہ لیلا لیلا لکھ رہا تھا. اور یہ لیلا مجنو کی کہانیاں آپ نے سنی, یہ بڑا پرانا حضرت حسن کے دور کا تھا. اور یہ تو ایک دن لیلا کی محبت میں جو نا وہ گرفتار تھا. ایک نمازی نماز پڑھ رہا تھا تو آگے سے گزر گیا, وہ نمازی نے پکڑ کے روک لیا مجنو کو. تو کہا یہ تو نے کیا کیا؟ کہا یار معاف کرنا, میں تو ایک عورت کی محبت میں اتنا جو نا وہ ہوش کھو بیٹھا ہوں کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ تو نماز پڑھ رہا ہے. لیکن افسوس تیرے پہ کہ تو اللہ کے حضور کھڑا ہے اور تو نے مجھے کس طرح دیکھ لیا, تو کس طرح ہوش میں کھڑا ہے. تو یہ محبت کی کہانیاں ہیں. تو وہ مجنو تھا, ریت پہ لیلا لیلا لکھ رہا تھا. کسی نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ لیلا کا نام لکھ کے دکھی دل کو تسکین دے رہا ہوں.
محب کی آرزو ہوتی ہے کہ کوئی اس کے محبوب کا تذکرہ چھیڑ دے، یہ محب کی آرزو ہوتی ہے۔ اللہ کا نام جب فرشتے کے لبوں پہ آیا، جب اس کی پاکی بیان کی گئی، تو آپ اس آواز کی طرف لپکے، اسے دیکھا اور کہا کہ یار میرے رب کا نام لو۔ کہا مرضی سے لے رہا تھا، اور اب آپ نے خواہش کی ہے تو بغیر اجرت کے میں نام نہیں لوں گا۔ تو کہا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ کہا یہ سارے اونٹ میرے۔ کہا بس؟ کہا ہاں۔ کہا نام لو۔ تو اس نے پھر تذکرہ چھیڑ دیا، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ جب یہ تذکرہ کیا تو ابراہیم علیہ السلام مچل گئے، فرمایا پھر میرے رب کا نام لو۔ کہا بغیر اجرت کے نہیں۔ کہا کیا لوگے؟ کہا ساری گائیں میری۔ کہا تیری ہوئی، نام لو۔ اس نے پھر نام لیا۔ کہا اب کیا دو گے؟ کیا مانگتے ہو؟ کہا بکریاں لوں گا۔ کہا یہ بھی تیری۔ کہا رب کا نام لے۔ جب وہ بھی دے دی تو پھر ابراہیم علیہ السلام مچل کے کہا پھر نام لو نا۔ کہا ابراہیم اونٹ بھی لے لیے، گائیں بھی لے لی، بکریاں بھی لے لی، اور اب بظاہر آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں دو گے، تو میں تو بغیر اجرت کے نام نہیں لوں گا۔ کہا اب کیا دو گے؟ کہا تجھے خادم کی ضرورت ہے؟ کہا نوکر بن کے تیری بکریاں چرایا کروں گا۔ تو فرشتے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا مجھے گلے سے لگا لو۔ ابراہیم آپ واقعی ہی اللہ کے خلیل ہو، آپ واقعی اللہ کے دوست ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے مال راہ خدا میں۔ اچھا یہاں سے کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ دیکھیے وہ فرشتہ آیا اور اس نے بھی بغیر اجرت کے جو ہے وہ تذکرہ نہیں چھیڑا تھا، تو آج پھر ہم کیوں بغیر اجرت کے جو ہے وہ کہیں جا کر کے تقریر کریں؟ کتاب مفت نہیں تو تقریر مفت کیوں؟ گاڑی پٹرول پہ چلتی ہے، کیا کچھ نہیں کہا جاتا؟ او بھائی وہ تو امتحان تھا، وہ ساتھ تو لے کے نہیں گیا تھا، تو آپ اگر وہ امتحان والی کہانی، آپ تو سارا کچھ ساتھ لے جاتے ہو۔ یہ ہے مشکل میدان۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی اگر اللہ ہمیں ان راہوں کا راہی بنائے جن راہوں پہ چل کے اللہ رسول راضی ہوں، اللہ بے نیازی والی زندگی عطا فرمائے۔ ہمارے تو حضرت فرماتے جیب پہ نظر نہ رکھا کرو، جیب کے نیچے جو دھڑکنے والا دل ہے نظر وہاں ہونی چاہیے۔ اور آپ نے ہمیں ہزار بار یہ بات سنائی کہ بیٹا وہ اللہ کتوں کو رزق دیتا ہے، تم اس کے بندے وہ محروم نہیں رکھے گا۔ اور آپ فرماتے دین کو کاروبار نہ بنانا، اگر کاروبار ہی کرنا ہے تو کسی فیکٹری کارخانے میں کام کر لو۔ تو باقاعدہ اپنے مبلغین کو یہ بھی کہتے ہیں کہ بیٹا آنے جانے کا کرایہ جیب میں رکھ کے جایا کرو، یہ نہیں کہ جانے کا لے گئے اور واپسی کی امید رکھی۔ فرماتے یہ بھی دل میں نہ آئے کہ چلو جنہ بلایا انہوں نے تو خیال ہونا چاہیے۔ میں نے ایک دفعہ اپنی ویسے شکایت کی تھی، میں نے کہا جی حضرت ہم نے تو آپ کی زندگی کو دیکھا ہے اور بڑے قریب سے دیکھا آپ کو، اور آپ نے تو باقاعدہ یہ بھی کہا ہوا ہے کہ اگر کوئی میرے رویے سے یہ محسوس کرے کہ میں لالچی ہوں تو آپ فرماتے میں دین کا کام کرنا چھوڑ دوں گا۔ تو میں نے کہا یہ کبھی کبھی ظاہر ہم کمزور ہیں، نفس شیطان روڑے تو اٹکاتا ہے نا کہ اتنی دور سے آئے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے۔ میں نے کہا یہ بات بھی کیوں دل میں آتی ہے، کوئی وظیفہ، کوئی تعویذ، کوئی دم ہی کر دے تو بڑی اچھی اور دل کو چھو لینے والی بات کہہ گئے۔ آپ فرماتے اگر بیٹا دل میں اتنی بھی بات آئے نا کہ جنہ بلایا ہے انہوں نے تو خیال ہونا چاہیے۔ آپ فرماتے جو ملے اس کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا کرو۔ ایک مبلغ دائی کو اتنا مخلص ہونا ضروری ہے۔ تو خیر یہ بات ضمناً آ گئی جو کہی جاتی ہے کہ کتاب مفت نہیں تو تقریر مفت کیوں۔ وہ فرشتہ تھا جو بشکل انسانی آیا اور امتحان لینے آیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے گائیں، بکریاں، اونٹ، اور کہا میں نوکر بن کے نوکری بھی کروں گا۔ تو کہا آپ واقعی اللہ کے خلیل ہے۔ مال خرچ کرنے کا مزاج تھا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ مہمان نواز بھی بڑے تھے۔ اچھا مہمان نوازی ہم بھی کرتے ہیں، لیکن ہماری مہمان نوازی کا مزاج تھوڑا سا ہٹ کے ہے، اور یہ جملہ شاید تھوڑا سا تلخ ہوگا۔ آج جو مہمان نوازی وہ امیر کی کر رہا ہے، سٹیٹس کو دیکھا جاتا ہے۔ ابھی عید کا موسم قریب آ گیا، تکا پارٹی بھی ہوگی۔ عید کا موسم قریب آ گیا تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ مولوی صاحب کتنا گوشت رکھنا جائز ہے؟ کتنا گوشت رکھنا جائز ہے؟ سارا رکھنا جائز ہے۔ اگر آپ سارا بھی رکھ لیں تو پھر بھی جائز ہے۔ یہ بھی سوال پوچھا کرو کہ کتنا دینا جائز ہے، یہ بھی تو ایک سوال ہے نا۔ اگر رکھنا جائز ہے تو یہ بھی سوال ہے کہ دینا کتنا جائز ہے۔ بھائی سارا ہی دینا جائز ہے۔
اور اگر رکھنا سارا جائز ہے تو پھر سارا دینا بھی تو جائز ہے نا. اور اس موسم میں ہم تو مشورہ دیتے ہیں ان لوگوں کو, ویسے کوئی اتنا اچھا نہیں ہے, لوگوں کے پاس فریج ہے نا, ہم کہتے ہیں فریج نہیں فریزر رکھو, کیونکہ رکھنا کتنا جائز ہے, سارا رکھنا جائز ہے تو پھر فریج میں تو آئے گا نہیں, تو پھر فریزر ہی رکھنا پڑے گا. تو یہ عجیب و غریب. اور پھر دیکھیے مال کے نصاب پہ قربانی ہے نا, اور جو مال کے نصاب ہے وہ ایسا تو نہیں کہ سال میں ایک دفعہ اس نے گوشت کھانا ہے اور وہ اس لیے سوال کرے کہ کتنا رکھنا جائز ہے. یار جو ہفتے میں 2-3 دفعہ کھا لیتا ہے تو میرا خیال اسے سارے دے دینا چاہیے. یعنی ہم عادتاً ہفتے میں 1-2 دفعہ تو گھر میں ہمارے گوشت بنتے ہی ہے نا, جن کے پاس وسائل ہے. تو اگر وہ سارا گوشت اگر تقسیم کر دیں, لیکن ہمارے ہاں ہوتا پتہ کیا ہے, ہم گوشت اسے دیتے ہیں جو ہماری طرف بھیجیں. اور عید والے دن غریبوں کے گھروں میں دال ہی پکتی ہے, سبزیاں بنتی ہیں, وہ تو بیچارے انتظار میں ہوتے کہ کہیں سے کچھ آ جائے گا, اور پھر وہ تھوڑی تھوڑی بوٹیاں 2-3 بوٹیاں جناب لوگوں کے گھروں میں دی, اور رشتہ داروں کے گھروں میں جناب جن کے گھر میں 5 قربانیاں ہوئی ہیں ان کے گھر میں بار بار بھیج رہے. او بھائی ان کے گھر میں ضروری کوئی نہیں, فرض کوئی نہیں, یہ قربانی کا گوشت ان گھروں میں بھیجو یار جن گھروں میں سال پکتا نہیں ہے, اور وہ انتظار کرے وہاں 2 بوٹیاں بھیج دی. یہ لوگوں کا عجیب و غریب مزاج ہے, تو میرے حل کرنا ہے تو میں تیرے حل کرنا ہے. افطار پارٹیاں بھی جو ہے نا وہ امیروں کی ہوتی ہے, غریبوں میں کہاں ہوتی ہیں. بدترین کھانا کہا ہے جس میں امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نہ بلایا جائے. تو اس لیے ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا. اور پھر محرم کے مہینے میں لوگ سوال کرتے کہ مولوی صاحب قربانی دا گوشت محرمہ دے مہینے کھا لینا چاہیے. آپ اندازہ کرو کہ انہوں نے کتنا سنبھال کے رکھا ہوا ہے, کہ محرم تک انہوں نے سنبھال کے رکھا ہے, اور آپ سمجھتے شاید کہ اس مہینے میں قربانی کا گوشت جائز نہیں. بھائی جان محرم میں نہیں, ربیع الاول میں بھی کھا سکتے ہو, آنے والے سال تک اگر بچا کے رکھ سکتے ہو تو کھا سکتے ہو, جائز ہے, سارا رکھ سکتے ہو. اگر سارا رکھ سکتے ہو تو سارا دے بھی سکتے ہو. اور پھر 2 انہیں یار جن کے گھر میں نہیں بنتا نا, تو اس لیے ہمیں یہ کچھ چیزیں ہیں سیکھنے والی, وہ ضرور سیکھنی چاہیے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی میں بات شروع کرنے لگا تھا کہ وہ مہمان نواز بڑے تھے. اور سنیے گا, مہمان کے ساتھ جو کھانا کھایا جائے نا وہ جتنا مرضی پرتکلف ہو اس کا حساب کوئی نہیں ہوگا. تو ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے. اور سنتے چلیے گا بھائی, کھانا کھلانے سے رزق بڑھتا ہے. 3 چیزوں سے رزق بڑھتا ہے. میرے نبی نے وظیفہ دیا نا, ایک صحابی نے کہا میں غریب ہوں, تو حضور فرماتے گھر والوں کو سلام کہا کرو اور ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لینا. وہ صحابی کہتے میں خود بھی امیر ہوا, اس وظیفے کی برکت سے میرے ہمسائے بھی امیر ہو گئے. اور دوسرا وظیفہ جس سے رزق بڑھتا ہے, صوفیاء نے لکھا ہے, جو اپنی بہنوں کی خدمت کرتے ہیں اللہ ان کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے. اور تیسرا, کھانا کھلانے سے رزق بڑھتا ہے. بھائی جان بھوکے نو کھلانا چاہیے. اور پھر جس کو کھلاؤ نا یار اس کی عزت نفس کا بھی خیال رکھو. تصویر نہیں بنے گی, سوشل میڈیا پہ نہیں لگے گی, تو ایسا نہیں ہوگا کہ قبول نہیں ہوگی, وہ زیادہ قبول ہوگی. ذلیل کر کے کسی کو کھانا دینا, 500 کا نوٹ دینا, آٹے کا تھیلا دینا, ایسی سخاوت لاکھوں کی نہیں کروڑوں کی بھی ہوئی تو اللہ منہ پہ مارے گا. تو اس لیے کھانا کھلانے والا مزاج رکھو. قیامت کے دن سوال ہوگا نا, میں بھوکا تھا کھانا نہیں کھایا, اللہ تو خود کھلانے والا, تو خود بانٹنے والا. کہا فلاں بندہ میرا بھوکا تھا, اگر وہاں تک پہنچتا اس کو کھلاتا تو میری رحمتوں کو وہاں پاتا. میں بیمار تھا, میری عیادت کو کیوں نہیں آیا. کہا مالک تو خود شفا دینے والا ہے. اللہ فرمائے گا کہ اگر وہاں تک پہنچتا تو میری رحمتوں کو وہاں پاتا. اور میرے نبی نے ایک دن صحابہ سے سوال کیا نا کہ آج کس نے کھانا کھلایا, آج کس نے روزہ رکھا, آج کس نے عیادت کی. 4 باتیں تھیں. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور فرمایا کس نے جنازہ پڑھا. عرض کی حضور آپ نے حکم دیا. صحابہ کا مزاج تھا کہ وہ خفیہ جو ہے وہ صدقہ کرتے تھے, خدمت کرتے تھے. تو عرض کی حضور آپ نے حکم دیا تو میں اس لیے کھڑا ہو گیا. کھانا کھلایا ہے میں نے, روزہ رکھا ہے میں نے, جنازے میں بھی شریک ہوا ہوں. تو میرے نبی فرماتے جس میں یہ 4 خوبیاں ہیں وہ جنتی ہیں. جنتی لوگوں کی 4 خوبیاں ہیں بھائی, وہ کھانا بھی کھلاتے ہیں. امیر غریب کا یہ تو امتیاز ہو گیا نا کہ آج امیروں کے جنازے بڑے اور غریبوں کے جنازے چھوٹے, ٹھیک ہے.
تو جنازے میں شریک ہونے والا، روزہ رکھنے والا، میرے نبی فرماتے یہ چاروں لوگ جنتی ہیں۔ تو خدمت گزار لوگوں کی اللہ کے ہاں بڑی قدریں ہیں۔ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ، کتنا بڑا نام ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے جس کی ایک نگاہ نے 90 لاکھ مشرکوں کو ایمان دیا ہے۔ آپ کی خدمت میں دلی سے ایک کسان آیا، غریب کسان تھا۔ اس نے آگے کہا حضرت پہلی بات تو یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس آج جو حالات چل رہے ہیں، ماڑے بندے نے تو نیڑے نہیں لگن دیتے، یا حیو یا قیوم کا وظیفہ پڑھ، اور اگر کوئی کلف لگے کپڑوں میں آیا تو کہا حضرت آپ پیغام بھیجتے میں خود ہی آ جاتا۔ یہ رویے ہیں ہمارے معاشرے میں۔ معین الدین چشتی کے پاس وہ ایک غریب کسان آیا، کہا سلطان کے اوباشوں نے میری زمین ہتھیا لی ہے تو مہربانی فرماؤ میری سفارش کر دو۔ دلی سے اجمیر کا فاصلہ سنتے چلیے گا 400 کلومیٹر کا ہے۔ یہاں سے تقریباً بنے گا وہ کاڑا سے بھی زیادہ، یا سائیوال تک کہہ لیں، یا یہاں سے مری تک کہہ لیں۔ اتنا لمبا سفر 400 کلومیٹر۔ آج تو جو ہے نا وہ آسان ہو گئے راستے، پہلے دشوار راستے تھے۔ اور اگلی بات سنیے گا، دلی میں حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، آپ کے مرید حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ وہاں موجود تھے۔ اور یہ قطب الدین وہ شخص ہے جس کے بارے میں سنتے جائیے گا، جب ماں نے مدرسے میں بھیجا نا، استاد نے کہا پڑھو الحمدللہ، 14 پارے سنا دیے۔ کہا پتر جہاں سے 14 پڑھے بقیہ 16 بھی وہاں سے پڑھ لیتے۔ عرض کرتے استاد جی میں نے کسی مدرسے میں کسی استاد سے زانوِ تلمس طے نہیں کیے۔ تو کہا دولت کہاں سے ہے؟ کہا میری ماں 14 پاروں کی حافظہ تھی، میں نے ماں سے سن سن کے حفظ کر لیے ہیں۔ یہ وہی قطب الدین بختیار کاکی ہے۔ ماں بچپن میں کہتی بیٹا مصلی بچھا، دامن پھیلا، رب سے مانگ، اور تازہ کھانا بنا کے ساتھ والے کمرے میں رکھ دیتی۔ ماں کا مقصد رب کے ساتھ توکل کا رشتہ جوڑنا تھا۔ یہ مشق کافی جاری رہی۔ بیٹا کبھی کبھی اظہار کرتا ہے ماں اللہ مہربان کتنا ہے، میں اس کے حضور نیاز مندیاں پیش کرتا ہوں، وہ مجھے تازہ کھانا دیتے، ماں خوش ہوتی۔ آپ فرماتی ایک دن کام کی غرض سے گھر سے باہر تھی، آنے میں تاخیر ہوئی، دل ڈوبنے لگا، اللہ کہیں وہ توکل کا رشتہ کمزور نہ ہو جائے۔ آپ فرماتی جب قطب الدین بیدار ہوا تو میں نے کہا پتر کھانا کھایا؟ کہا جی، لیکن ماں جی جو کھانا آج کھایا پہلے کبھی نہیں کھایا، اور جو مزہ آج آیا پہلے کبھی نہیں آیا۔ اتنا بڑا آدمی ہے۔ اور معین الدین چشتی اجمیری اس کسان کے ساتھ دلی آئے، اور جب قطب الدین کو پتہ چلا کہ میرے شیخ تشریف لا رہے، شہر سے باہر آ کے استقبال کیا۔ کہا حضرت دستبوسی کی، یہ ڈیوٹی میری لگا دیتے، آپ پیغام بھیج دیجیے، کام ہی کوئی نہیں تھا۔ تو آپ فرماتے بیٹا میرے نبی کا فرمان ہے، جو اپنے کسی مومن بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ کی رحمتیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں، اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ ہیں وہی لوگ جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ تو یہ اعزاز والی کہانی ہے بھائی، خدمت گزار بننا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ ہماری مہمان نوازی اور یہ اور طرح کی ہے، ہم اپنے سٹیٹس کو دیکھتے ہیں، گوشت وہاں بیچتے ہیں جہاں سے واپسی کا ہمیں جو نا وہ توقع ہو، تو یہی ہوتا ہے ہمارے ہاں۔ ہماری مہمان نوازی امیروں میں، لیکن ابراہیم علیہ السلام مہمان نوازی بھائی کوئی بھی مل جاتا اسے دسترخوان پہ بٹھا کے کھانا کھلاتے۔ اچھا ایک دفعہ ایک بوڑھے کو لے آئے، کہا کھانا کھاؤ، کھانا کھانے لگا تو کہا رکو میرے رب کا نام لو۔ کہا میں تیرے رب کو مانتا ہی نہیں۔ کہا اگر تو رب کو میرے نہیں مانتا تو میں تجھے کھانا نہیں دوں گا۔ کہا چند نوالوں کی خاطر میں اپنے خداؤں کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا۔ اٹھا اور چلا گیا، کہا چلے جاؤ۔ ابھی تھوڑا ہی دور گیا تھا تو پیغام آ گیا، ابراہیم میرے بندے کو ناراض کر دیا۔ سوال آیا کہ اس کی عمر کتنی تھی؟ کہا تقریباً 80 برس۔ کہا کون کھلاتا تھا، کون پلاتا تھا؟ سمجھ گئے کہ کیا ہو گیا۔ فرمایا جاؤ میرے بندے کو تلاش کر کے لاؤ اور کھانا کھلاؤ۔ اس کو ڈھونڈ لائے، کہا شروع کرو۔ کہا رب کا نام نہیں لیں گا تیرے کا۔ کہا نہ لو، شروع تو کرو۔ کہا ابراہیم یہ لہجے میں گداز، ابھی تو تھوڑی دیر پہلے اٹھا دیا۔ کہا جس کے نام پہ اٹھایا نا اسی نے کہا اس کو کھانا کھلا۔ تو کہا مجھے بھی اس کا غلام بنا دو۔ تو آپ راہ خدا میں مال خرچ کرنے کا مزاج رکھتے تھے، مہمان نواز بھی بڑے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک قربانی، وطن، مال، جان اور اولاد بھی انسان کو بڑی محبوب ہوتی ہے۔ اللہ سے مانگ کے بیٹھا لیا۔ اب حکم آیا کہ اس بیٹے کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑاؤ۔ وہ وادی تھی جہاں وحشت بھی قدم رکھتی تھی ڈر ڈر کے، جہاں پھرتے تھے آوارہ تھپیڑے بادے سر سر کے، جہاں نہ پھول کھلتے تھے، جہاں نہ گھاس اگتی تھی،
مگر وہ سرزمین تھی کہ آسماں بھی جھک کے ملتے تھے۔ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام چند ماہ کے تھے ابھی، اور جہاں صفا مروہ اس کی دوسری سائڈ پہ جہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت ہوئی، وہاں چاہے زمزم ہے، وہاں چھوڑ کے آنے لگے۔ 2 کلو کھجوریں تھی اور پانی کا ایک مشکیزہ تھا۔ اب جب آنے لگے تو جوان سالہ بیوی نے دامن تھام لیا، ہمیں یہاں وحشت اور تنہائی میں آپ کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے۔ پھر کہا کہ ہمیں یہاں وحشت اور تنہائی میں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے۔ پھر کہا کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ پھر حضرت ہاجرہ نے عرض کیا کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہاں ہاجرہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو آپ فرماتی آپ جائیں، وہ اللہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ پھر اللہ کی بندی نے وہاں دن کی تنہائیاں اور رات کی وحشتیں کاٹی، اور پھر وہ امتحان بھی بڑے آئے۔ جب بیٹے کو پیاس لگی تو ماں کی ممتا تڑپی، کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ، وہ 7 چکر لگے۔ اسماعیل علیہ السلام نے پاؤں کو ٹھوکر ماری تو ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ تو یہ اولاد کی قربانی مانگ مانگ کے ملا، تو بیٹے کو وہاں چھوڑ آئے جہاں نہ شجر سایہ دار تھا اور نہ ہی شجر پھلدار تھا۔ 13 سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ واپس آئے۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ کا آنا جانا تھا۔ 13 سال بعد آئے اور باپ بیٹے سے ملاقات ہوئی۔ اولاد کی تربیت کا جو جوہر ہوتا ہے نا، وہ ماں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ ماں اولاد کی اچھی تربیت کرے۔ نیپولین یا ہٹلر نے کہا تھا اچھی مائیں دو اچھی قوم دوں گا۔ مائیں بچوں کے دلوں میں باپ کا پیار ڈالتی ہیں، لیکن ہم نے ستم دیکھا ہے کہ ساری زندگی پردیس کے دھکے کھانے والا، محنت کرنے والا، جب یہ واپس آتا، بھی میں وہی باتیں کر رہا تھا، جب یہ واپس آئی یہی اولاد جو نا مخالف ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ابا جی تو ساڑھے واسطے کیتا کہ پیسے کمانا کڑا مشکل کام ہے۔ اچھا پیسے کمانا مشکل نہیں ہے بھائی، بہت مشکل ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ یہی اولاد سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ ماں سمجھدار ہو نا، ماں باپ کا پیار دل میں ڈالنے والی ہو۔ یہاں تو کہا جاتا ہے نا کہ ساری تکلیفیں تو ماں نے سہی ہیں، مشکلات تو اس نے دیکھی ہیں۔ اگر وہ ماں سیانی ہو تو وہ کہے پتر اس نے تو باپ کا جنازہ بھی نہیں پڑھا، اس نے تو جوان بھائی کا آخری دیدار بھی نہیں کیا، ہاتھوں سے اٹھا کے قبر میں بھی نہیں اتارا، میں تو اپنوں میں رہتی تھی، میرے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھا، میری تو تمام تر ضروریات کی کفالت تیرے باپ کے پاس تھی، تمہیں اچھی لباس یہ سب کچھ اس کی وجہ سے۔ یہ تو محبت باپ کی ماں بچوں کے دلوں میں ڈالتی ہے۔ لیکن اکثر عورتیں اپنے شوہر سے بدلہ بھی لیتی ہیں جب یہ اولاد بڑی ہوتی ہے، اور ساری ہمدردیاں بعض اوقات یہ ماں کے ساتھ ہی بچوں کی ہوتی ہے۔ اور خیر یہ بات لمبی ہو جائے گی۔ تو ماں بچوں کے دل میں باپ کا پیار ڈالتی ہے۔ تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے دل میں ابراہیم علیہ السلام کا کتنا پیار ڈالا تھا۔ یار ایک رسی اور چھری لے کے آئے ہیں۔ جب ہمارے بڑے آتے ہیں نا باہر سے 2-3 سال بعد، تو وہ بچوں کے لیے کھلونے لاتے ہیں، ان کی مرضی کے مطابق جو چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں اللہ کا حکم تھا، یہ وحی کے ذریعے، کہ اپنے بیٹے، یہ بھی امتحان ہے نا اولاد کا، کہا اس کے گلے پہ چھری چلا دو۔ کھلونے نہیں لے کے آئے یار، چھری اور رسی لے آئے۔ تو آپ نے حضرت ہاجرہ سے کہا کہ اس کو تیار کرو، دوست کی دعوت پہ لے جانا ہے۔ آپ نے تیار کر دیا۔ شیطان ٹپکا، کہا کہاں گئے؟ کہا دوست کی دعوت پہ۔ کہا دوست کی دعوت پہ نہیں، اس کو ذبح کرنے گئے ہیں۔ کہا بھلا باپ بھی بیٹے کو ذبح کرے گا جو اللہ سے مانگ مانگ کے لیا ہے؟ تو کہا نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ آپ فرماتے تو شیطان ہے، یہ ایک اسماعیل کیا ہے، 1000 بھی ہوتے تو ایک ایک کر کے اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے۔ یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، کہا اور بھی بڑے طریقے رب کو منانے کے، یہی طریقہ رہ گیا ہے؟ تو فرماتے ظالم تو شیطان ہے۔ تو آپ نے بھی کہا ایک کیا 1000 بھی ہوتے تو قربان کر دیتا۔ اسماعیل علیہ السلام کے پاس بھی آیا تو وہاں بھی منہ کی کھائی۔ تو پھر آپ جو ہے وہ منا کی وادی تک پہنچے اور آپ نے بیٹے سے کہا بیٹا میں نے تجھے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ساری بات سنائی۔ تو بیٹے نے آگے سے کیا کہا؟ کہا ابا جان جو اللہ کا حکم ہے آپ وہ کر گزری ہے۔ اور پھر جب حلق پہ چھری رکھی تو جنت سے دمبا آ گیا۔ تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو قبول فرما لیا۔ بیٹا قربان کرنا پڑا تو وہ بھی پیش کر دیا، اولاد بھی دے دی، دولت بھی دے دی، وطن بھی چھوڑ دیا،
اور اپنی جان جیسی متاع عزیز وہ بھی راہ خدا میں پیش کرنے کے جذبے رکھتے. اس پہ بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو عمل کے جذبوں سے مالا مال فرمائے. اول آخر دروشی پڑھیے گا, سورۃ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیجیے گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا مالک یوم الدین. قل هو اللہ احد اللہ الصمد قل هو اللہ احد. آپ کی اس جامعہ مسجد کے بزرگ عالم دین جنہوں نے جوانی سے بڑھاپے تک یہاں اپنی خدمات پیش کی, آپ کے بچوں کو پڑھایا, اور اللہ سے دعا ہے اللہ ان کی یہ خدمات قبول فرمائے. دعا کیجیے گا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم. اے اللہ تیرے حضور دست بدعا ہوں, قبلہ میاں صاحب کی کامل مغفرت فرما. اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرما, قبر کو ٹھنڈا منور خوشبودار بنا. اللہ ان کے اچھے اعمال خدمات دینیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے میرے مالک باتقاضۂ بشریت اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو اپنے کرم سے معاف فرما. ہماری دعائیں ان کے حق میں مستجاب فرما. بیٹوں کو صبر اور اجر عطا فرما, اور اپنے والد گرامی کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. ساری زندگی انہیں دعاؤں میں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما. جو توقعات اپنے بچوں سے وابستہ کیے ہوئے تھے اے اللہ اس پہ پورا اترنے کی انہیں توفیق عطا فرما. تیرے حضور اللہ ہم سب دعا گو ہیں. رؤوف بھائی کی عزیزہ بیمار ہیں, اللہ انہیں شفا عطا فرما, صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرما. ان کا سایہ ان کے بچوں پہ تا دیر سلامت فرما. درس قرآن کے دائی ظہیر بھائی اور ان کی پوری ٹیم جن کی محنت سے ہم سب یہاں جمع ہوتے ہیں, اللہ ان بچوں کی بھائیوں کی محنت جستجو کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس کا صلہ انہیں دنیا آخرت میں عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الامین وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا